ایک عورت رات کے اندھیرے میں حضرت عمر نے دیکھا کہ ہانڈی جل رہی ہے. اس عورت کے پتیلی کا ڈھکن کھول کے دیکھا تو اس میں صرف پانی گرم ہو رہا ہے اور 2-3 پتھر پڑے ہوئے. اس عورت سے پوچھا یہ کیا ہے پانی کے اندر پتھر؟ کہا کہ میں نہیں جانتی یہ کون ہے. کہتی ہے کیا کروں بچے بھوکے ہیں ان کو تسلی دے رہی ہوں. آگ جلتی رہے گی, ہانڈی پکتی رہے گی, پتھر ابلتے رہیں گے اور ان بچوں کو انتظار میں ہاں میری ماں کھانا بنا رہی ہے, نیند آ جائے گی اور بھوکے سو جائے گی. بچوں کو دھوکہ دے رہی ہو تو کیا کروں میرے پاس جب کچھ ہے نہیں. تم نے امیر المومنین سے کیوں نہیں کہا, عمر سے کیوں نہیں کہا؟ اس عورت کا جواب دیکھو کیا ہے. کہتی ہے میں عمر کے پاس کیوں جاؤں کہنے کے لیے, کیوں جاؤں میں؟ عمر امیر ہے, لوگوں کا ذمہ دار ہے. عمر کی ڈیوٹی ہے یہ پتہ لگانا کہ کس کے گھر میں چولہا جل رہا ہے اور کس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے. میرے بھائی تم گواہ رہنا, حضرت عمر سے ہی کہہ رہی ہے, میرے بھائی تم گواہ رہنا کل قیامت کے دن میں عمر کا گریبان پکڑوں گی. حضرت عمر سے کہا اس نے قیامت کے دن میں عمر کا گریبان پکڑوں گی. عمر بولے بہن عمر کو کیا معلوم تمہاری حالت کا؟ کا نہیں معلوم ہے تو معلوم کرنا چاہیے. زیادہ پکش مت لو عمر کا, زیادہ پکش مت لو عمر کا. چلو یہاں سے. حضرت عمر کہتے ہیں میری بہن تم رکو, تم بہن ہو, میں گھر سے کچھ انتظام کرتا ہوں. یہ نہیں بتایا کہ میں ہی عمر ہوں. اندر گئے, دربار خلافت میں اپنے غلام مسلم کو جگایا. آٹے کی ایک بوری, گھی وغیرہ, اناج وغیرہ اور اس زمانے میں جو پھل فروٹ جو اناج چلتا تھا اس کی ایک تھیلی لی, ایک پیٹھ پہ لادی, تیلوں کی اپنے ہاتھ میں لیا اور چلنے لگے. ان کا غلام کہتا ہے امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہمارے آقا ہیں, میں آپ کا غلام ہوں, یہ سارا بوجھ اٹھانے کے لیے میں ہوں آپ نہیں. حضرت عمر نے جو جواب دیا سنیے, وہ اس ملک کے ذمہ داروں کے لیے ضروری ہے. حضرت عمر نے جواب دیا نہیں 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 نہیں, قیامت کے دن اس عورت نے میرا گریبان پکڑنے کی بات کہی, تمہارا نہیں. اس لیے اس گلے کی بوری کو میں ہی اپنی پیٹھ پر لا دوں گا اور میں ہی لے کر جاؤں گا. حضرت عمر اس گلے کو لاد کر جاتے ہیں, اپنے ہاتھ سے آٹا گوندتے ہیں, اپنے ہاتھ سے سالن تیار کرتے ہیں, اپنے ہاتھ سے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں. پھر اس عورت سے کہتے ہیں بچوں کی ماں بہن تم بھی کھانا کھا لو. پھر اس عورت نے کھانا کھایا. جب حضرت عمر فاروق نے ان سب کو کھانا کھلا دیا اور وہاں سے جب آنے لگے تو اس عورت نے پیچھے سے دامن پکڑ کے کہا لوگ کتنے بے وقوف ہیں جو عمر کو خلیفہ بنا دیتے ہیں. عمر کے اندر خلیفہ ہونے والی کوئی چیز نہیں پائی گئی. ارے خلیفہ بننے کے لائق تو آپ ہیں, امیر المومنین تو بننے کے لائق آپ ہیں. آپ رات میں اٹھتے ہیں اور غریبوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں. آپ نے ہمارے بچوں کا پیٹ پالا, اللہ آپ کا پیٹ آپ کے بچوں کو آباد رکھے. حضرت عمر فاروق رونے لگے. اس عورت نے کہا تو آپ نے مجھے بہن کہا اور آپ رو رہے ہیں, آپ نے میرے گھر میں خوشیاں دی ہیں, بچوں کو کھلایا ہے اور میری وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو. کہا نہیں میری بہن تیری وجہ سے آنسو نہیں, آنسو تو ان جملوں سے آئے ہیں کہ تو نے کہا قیامت کے دن میں عمر کا گریبان پکڑوں گی. میری بہن میں تجھے کیسے بتاؤں کہ میں ہی عمر ہوں, امیر المومنین میں ہی ہوں, اور یہ میری غلطی ہے کہ اب تک تیرے گھر کی خبر گیری میں نہیں کر سکا. میری بہن قیامت کے دن اب میرا گریبان مت پکڑنا. میری بہن اللہ کے دربار میں اتنی گواہی دے دینا کہ میرا ایک جملہ جب سنا تو اس نے میرے بچوں کو کھلا دیا تھا اور اپنی ذمہ داری پوری کی. کیا ذمہ دار دیکھیے کیسا تھا, وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتا تھا. ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے, اپنا ہو یا پرایا ہر ایک کی خدمت کرنا یہ اسلام کہلاتا ہے. یہی اسلام کا درس ہے, یہی اسلام ہے.
اسی انسانیت کا نام اسلام ہے. ہم بھول جاتے ہیں, ہم فراموش کر دیتے ہیں. 4 سال ہو جاتے ہیں حضرت عمر فاروق کو. 10 سال تو خلافت کی ہے, 10 سال میں 4 سال ایسے گزرے کہ رات کے اندھیرے میں روزانہ ایک گھر میں جاتے. ایک صحابی ہیں حضرت طفیل دوسی, قبیلے دوس سے ان کا تعلق. ان کو شک ہوتا ہے کہ عمر یہ رات کو روزانہ کہاں جاتے ہیں. پوچھ کے تھک گئے, لیکن حضرت عمر نے نہیں بتایا کہ میں رات کو کہاں جاتا ہوں. ایک دن طفیل دوسی کو تجسس سوجھ گیا, دیکھیں کہاں جاتا ہے عمر. رات کی تاریکی میں, رات کے اندھیرے میں جاسوسی کرنے لگے. حضرت عمر آگے آگے جا رہے ہیں, طفیل دوسی پیچھے پیچھے پیڑ سے چھپ کے کہ عمر مجھے دیکھ نہ لیں. حضرت عمر دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں, لیکن ان کو پیچھے کا کوئی آدمی دکھائی نہیں دے رہا ہے. چل دیے 4-5 میل دور ایک بیابان آبادی میں, آج بیابان جگہ آ جاتے ہیں. 5-6 جھونپڑیوں کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ہے. ایک جھونپڑی میں چراغ جل رہا تھا. حضرت عمر فاروق نے دائیں بائیں دیکھا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, اس جھونپڑی کے اندر گھس جاتے ہیں. طفیل دوسی کو شک ہو گیا کہ عمر اتنی رات میں اس جھونپڑی میں کیا کرنے گیا. انسان کی فطرت ہے, رات کے اندھیرے میں آپ بھی اگر دائیں بائیں دیکھیں اور کوئی نہ آپ کو دیکھ رہا ہو, چپکے سے آپ کسی گھر میں گھس جائیں, وہ بھی رات کے اندھیرے میں, تو میرے دل میں تو طرح طرح کے خیالات اٹھیں گے ہی کہ آپ کیوں گئے, اتنی رات میں کیوں جا رہے ہیں. طفیل دوسی کہتے ہیں کہ میں عمر کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا کہ اتنی رات میں عمر اس گھر میں کیا کرتا ہے, اور روزانہ آتا ہے کیا کرتا ہے. کافی دیر کے بعد اس جھونپڑی سے جب حضرت عمر نکلے اور سیدھے چلے گئے, طفیل دوسی نے کہا جا رہے ہیں جانے دو, میں جھونپڑی میں جا کے دیکھوں کہ اس میں کیا ہے. حضرت طفیل جب اس جھونپڑی میں گھستے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کونے میں چراغ جل رہا ہے. اس چراغ کے پاس کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے. اس چٹائی کے اوپر کوئی لیٹا ہوا ہے. قریب گئے تو پتا چلتا ہے کہ ایک عورت ہے, اور قریب جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت ہے. اور قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو آنکھوں سے اندھی ہے, دانت اس کے منہ میں نہیں ہے, اور ہاتھوں سے کوڑی اور پیروں سے لنگڑی ہے. حضرت طفیل اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں ماں. اس نے کہا جی کیا میں تم سے کچھ پوچھنا چاہوں تم بتاؤ گی. اس نے کہا بولو بیٹا. کہا یہ آدمی جو تمہارے پاس آیا ہے اور ابھی یہاں سے گئے, یہ کون ہے, کیا تم اس کو جانتی ہو, کیا تم نے کبھی اس کو دیکھا ہے. کہا نہیں, میں آنکھوں سے اندھی ہوں, میں میں کیسے دیکھ سکتی ہوں. کہا ماں مجھے جلدی بتاؤ کہ یہ آدمی یہاں آتا ہے تو کم سے کم تمہیں بتایا تو ہوگا کہ میں کون ہوں. کہا نہیں میرے بیٹے, یہ آدمی یہاں 4 سال سے برابر کنٹینیو آتا ہے, چاہے کتنی بارش ہو, چاہے کتنی آندھی ہو, چاہے کتنا طوفان ہو, چاہے کچھ بھی ہو, لیکن یہ یہاں ضرور آتا ہے. لیکن 4 سال سے آج تک اس نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا. یہاں تو 100 روپے مدرسے میں چندہ دیتے ہیں تو نام کے ساتھ دیتے ہیں کہ فلاں صاحب نے دیا ہے. اعلان کرو مولانا صاحب. 1000 روپے چندہ دیتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں شہرت چاہیے, فلاں نے دیا. اور یہاں بیٹھے رہتے ہیں کمپٹیشن میں, میرا دشمن کتنا دے رہا ہے, اگر اس نے 1 دیا تو اس کو دکھانے کے لیے ہم 1200 دیں گے, ہم 1500 دیں گے. یہ کمپٹیشن ہے ہمارے ہاں. سب نیکی بیکار. یہ سسٹم ہی پہلی بات تو ہمیں غلط لگتا ہے کہ لائیے مولانا صاحب یہ 100 روپے لیجیے, میرے ابو کے لیے دعا کر دی, اللہ ان کو جنت دے. ارے آپ مدرسے کو چندہ دیجئے, آپ دل میں نیت کر لیجئے کہ میں اپنے باپ کی طرف سے دے رہا ہوں, آپ کو ثواب ملے گا. مولانا صاحب سے نام لے لے کر کیوں دعا کروا رہے ہو.
जर्जी साहब को अपने बाप को सवाब पहुंचाना है, जर्जी साहब 1000 रुपया देंगे, दिल में नियत है मैं अपने बाप की तरफ से दे रहा हूं, बाप को सवाब मिलेगा। 20 साल हो गई तकरीरें करते करते, यही बताते बताते, लेकिन नहीं बदली जा रही ये बात, नहीं वही दुर्रा चला आ रहा है, उसी पे हम चल रहे हैं। 4 साल हो गई, आज तक इसने मुझे अपना नाम नहीं बताया कि कौन है। अच्छा, बस ये कह देता है मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं। मैंने भी पूछना छोड़ दिया, बेटा जब नाम ही नहीं बताता तो क्या करूं। तो करता क्या है यहाँ, करता क्या है ये पूछ रहे हो। हाँ बेटे, इस आदमी के बहुत एहसान है मेरे ऊपर। कहा माँ बताओ ना क्या करता है। कहा मैं हाथों से कोड़ी हूँ, पैरों से लंगड़ी हूँ, आंखों से अंधी हूँ, मुंह में मेरे दांत नहीं है, मैं चल फिर नहीं पाती हूँ, इसी चटाई से एक पलटी खाती हूँ, करवट बदल कर मैं नीचे आ जाती हूँ, और इसी जगह पर मैं लेटे लेटे लेटरीन कर लेती हूँ, यही लेटे लेटे मैं लेटरीन कर लेती हूँ, और फिर पलट कर मैं इसी जगह चटाई पर आ जाती हूँ। ये जो आदमी, जो लड़का है, ये जो आता है यहाँ, ये सबसे पहले चिराग जलाने के बाद सबसे पहले मेरी लेटरीन साफ करता है, मेरे घर को धोता है, जहां जहां मेरा पेशाब और पायखाना पड़ा होता है सबसे पहले ये उसको साफ करता है। अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत, मोदी जी सिर्फ हिंदुस्तान के हैं, हजरत उमर ने इतनी बड़ी हुकूमत, इतने बड़े रकबे पर हुकूमत की थी। उस वक्त इराक, ईरान, मिस्र, शाम, फिलिस्तीन, आज़रबाईजान, उर्दुन, चाइना, मराकश, सीरिया, ये सारे मुल्क उसमें शामिल थे, और इन तमाम मुल्कों का अकेला एक हाकिम था जिसका नाम था उमर। इतनी बड़ी खिलाफत का मालिक, और सूरत हाल एक नाबीना, पैरों से लंगड़ी, हाथों से कोड़ी, दांतों से बिल्कुल खाली और आंखों से अंधी एक बूढ़ी औरत के घर से उसकी लेटरीन और पेशाब और पायखाना साफ करता है। उसके बाद मेरे कपड़े चेंज करता है, मुंह हाथ धुलने की जरूरत होती है, मुझे मुंह हाथ धुला देता है, नहलाने की जरूरत होती है तो मुझे गुस्ल देता है, कपड़े चेंज कराता है, फिर मेरे जिस्म से उतरे हुए पुराने या गंदे कपड़े यही कुएं के पास बैठकर उसको वो धोता है और सूखने के लिए डाल देता है। उसके बाद इसी जगह पर चूल्हा जलाता है, खाना बनाता है, लकड़ियों को फूंक फूंक कर उसका धुआं उसकी आंखों में जाता है, लेकिन ये सब करता है, मैं दांत नहीं है, अपने मुंह में वो चबाता है, उसको नरम करके फिर वो मेरे मुंह में डालता है, और जब तक मेरा पेट नहीं भर जाता वो यहां से जाने का नाम नहीं लेता। हजरत तुफैल गौसी चीख पड़े, अमीरुल मोमिनीन मैं तुम्हें क्या समझ रहा था और तुम क्या निकले। अमीरुल मोमिनीन मैं तुमसे नेकियों में कभी आगे नहीं निकल पाऊंगा। माँ जानती हो वो कौन है? वो अमीरुल मोमिनीन है, वो उमर फारूक है? छुट्टी गुम। फिर तुफैल दौसी तेज स्पीड में घर से निकलते हैं और उमर फारूक के घर की तरफ जाते हैं। उमर फारूक के घर के बाहर जो एक दरवाजा था जहां वो लोगों की फरियाद सुनते थे, उसी दरवाजे के बाहर जो रूम था, उसी रूम में हजरत उमर फारूक बैठे हैं और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथ उठाकर ये दुआ मांग रहे हैं, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम, इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम, इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। आय अल्लाह
हमसे जहन्नम का अजाब हटा ले, हमें जहन्नम के अजाब से दूर कर दे। तेरा अजाब हम भुगत नहीं पाएंगे, तेरा अजाब हम सह नहीं पाएंगे, तेरा अजाब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर दुआ मांगते रब्बना ज़िफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। पीछे से तुफैल दौसी टोकते हैं और कहते हैं रात में बूढ़ी औरत का पेशाब और पायखाना साफ करने वाला, रात में बूढ़ी औरत के कपड़े धुलने वाला, रात में बूढ़ी औरत के लिए खाना बनाकर खिलाने वाला, रात के अंदर बूढ़ी औरत की खिदमत करने वाला। अमीरुल मोमिनीन, आए उमर, अगर तुम जहन्नम में चले गए तो फिर जन्नत में कौन जाएगा? रात की तारीकी में 4 साल से ये खिदमत करने वाला शख्स अगर जहन्नम में चला गया तो फिर जन्नत में कौन जाएगा? हजरत उमर फारूक दुआ मांगते मांगते पीछे देखते हैं, सामने तो फैलदौसी हैं, आसमान पर हाथ उठाए हुए नजरें आसमान पर जमाते और कहते अल्लाह 4 साल से जो नेकी मैं सिर्फ तेरे लिए कर रहा था, जो काम मैं तेरे लिए कर रहा था, तुझे राजी करने के लिए कर रहा था, आज उस राज को फाश कर दिया गया, आज मेरी बात दूसरे को मालूम हो गई, आज ये नेकी पता चल गई। और अल्लाह मैंने इसको नहीं बताया, इसने पीछा कर करके खुद पता कर लिया। अल्लाह मेरे इस नेक अमल को रिया नमूद में न लिख लेना, तकब्बुर में न लिख लेना, घमंड के अंदर मेरे इस नेकी को मत लिख लेना। मैंने नहीं दिखाया, मैंने नहीं बताया। ये कौन सी इंसानियत थी? यहाँ तो बस नमाज पढ़ के निकलते हैं, दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए समझते हैं हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया अल्लाह के ऊपर। आए मगरिब नमाज पढ़ने गए थे, नमाज पढ़ने गए थे, नमाज पढ़ के ऐसा लगता है जैसे अल्लाह के ऊपर कितना बड़ा एहसान करके आ रहा है यार। सिर्फ नमाज पढ़ लेने से मेरे भाइयों जन्नत नहीं मिल जाती है, आपको उसके लिए इंसानियत भी अपनाना पड़ेगी, अल्लाह के हुकूक भी अदा करना और बंदों के हुकूक भी अदा करना। हम बंदों के हुकूक क्या अदा करेंगे? क्या हमारे मियाँ बीवी के हुकूक, बच्चों के हुकूक हम अदा करते हैं? हम अपने घर में उनके हुकूक अदा नहीं करते। एक शख्स हजरत उमर फारूक के पास आया, अपनी बीवी की शिकायत करना थी उसको। तो हजरत उमर फारूक के बाहर वाले कमरे में वो बैठ गया, देखा कि अंदर से आवाज आ रही है, उसने कान लगाया तो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है? उमर फारूक की बीवी उमर को डांट रही है, हाँ तुम तो चले जाते हो, सुबह से शाम तक आते नहीं हो, पकने का पता नहीं है, खाने की फिक्र नहीं है, बच्चों की फिक्र नहीं है, तुम्हें क्या खलीफा बने बैठे हो? बहुत कुछ सुना डाली। हजरत उमर फारूक नीचे गर्दन डाल के सुन रहे हैं। तसव्वुर करो उमर सुन रहे हैं, उमर सुनने वाले आदमी हैं, लेकिन बीवी की सुन रहे हैं। अब निकलते हैं बाहर तो क्या देखते हैं कि एक आदमी उनके घर से बाहर जा रहा है दरवाजे से, ये जरूरत के लिए आया था। हजरत उमर ने उसको आवाज दी, इधर इधर इधर। वो आया, जी 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 तुम हमारे पास आए थे जी, फिर जा क्यों रहे हो? कुछ जरूरत थी? कि हाँ जरूरत तो थी, आया तो काम से था, लेकिन वो काम आपके बस का नहीं है, मैं जा रहा हूँ। का क्या मतलब? का नहीं नहीं वो आप दूरी नहीं कर पाएंगे इसलिए मैं जा रहा हूँ। अरे काम बताया है नहीं तूने और कह रहा कि दूर नहीं कर पाएंगे, अरे काम तो बता पहले क्या है? कहने लगा अमीरुल मोमिनीन मैं अपनी बीवी की शिकायत लेकर आया था कि मेरी बीवी हमें डांटती रहती है, फटकारती रहती है, हमारी सुनती नहीं है, आया था शिकायत लेकर, लेकिन यहाँ आने के बाद देखा कि आप तो खुद उस बीमारी में मुब्तला हैं, आपकी बीवी खुद आपको डांट रही है, तो आप मेरी क्या दूर करेंगे? आप अपनी नहीं कर पा रहे हैं। हजरत उमर ने कहा बैठो, बैठ गए। कहा ये बताओ शादी के बाद जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा किसका है? कहा बाप का। कहा बच्चे को दूध पिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? कहा बाप की। कि अगर औरत दूध पिलाने का पैसा मांग ले शौहर से कि मैं आपके बच्चे को दूध पिलाऊंगी लेकिन आपसे इतना पैसा लगेगा, तो आपको देना पड़ेगा। कहा बच्चा किसका होता है? कि बाप का। पेशाब और पैखाना उस बच्चे का धोना किसकी जिम्मेदारी है? का बाप की।
کہا کہ ہماری بیوی ہمارے بچے کو دھلاتی ہے، نہلاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا ہے، اور کھانا پکانا بھی عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے لیے کھانا بھی بنا دیتی ہے۔ کہنے لگا کھانا بنانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کہا نہیں، نان نفقہ مرد کے ذمہ ہے۔ آپ کا نکاح ہوا ہوگا تو قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا ہوگا تو اس میں کہا ہوگا فلاں فلاں لڑکی کے ساتھ فلاں فلاں کی بیٹی کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر یا یہ مہر کے عوض علاوہ نان نفقہ آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے کہ آپ نے قبول کیا۔ مان لیجئے کسی لڑکی کا نام زینب ہے اور اس کے باپ کا نام ادریس ہے، تو آپ نکاح جب پڑھائیں گے تینوں آیتیں پڑھنے کے بعد یہ کہا جائے گا کہ اے یوسف صاحب، اے اسلم صاحب، اے جمیل صاحب، زینب بنت ادریس کی بیٹی زینب کے ساتھ آپ کا نکاح 5,000 روپے مہر کے عوض یا 2 تولے سونے کے عوض آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے، علاوہ نان یا 5,000 روپے مہر کے عوض سکہ رائج الوقت علاوہ نان نفقہ آپ کے نکاح میں دیا جا رہا ہے، کیا آپ نے قبول کیا؟ اس کے جواب میں آپ کہیں گے ہاں میں نے قبول کیا۔ تو علاوہ نان نفقہ یعنی اتنے روپے مہر تو دینا ہی ہے، نان نفقہ بھی آپ کے، نان مانی روٹی، نفقہ مانی خرچہ، یعنی دوا، بیماری، علاج، بچوں کے خرچے، یہ سب عورت کی، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو دے۔ تو وہ پکی ہوئی روٹی بھی مانگ سکتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک پنچایت میں ہمیں جانے کا موقع ملا تھا، لیکن وہ اب بیچارہ لڑکا جو تھا وہ کسی عالمہ سے شادی کر لیا تھا، مولون تھی، وہ پڑھی لکھی، اب دونوں میں بگڑ گئی۔ ہم لوگوں نے بہرحال کسی طرح معاملہ نپٹایا اور بنایا ان دونوں کا۔ تو میں نے کہا سنو یہ کام تم کرو گے، اور لڑکی سے کہا دیکھو آج کے بعد شکایت نہ سنیں، روٹی کھانا بنا لینا، تیار کرنا، تمہارا شوہر دکان سے آئے گا، اس کو کھانا کھلانا، یہ تمہاری ذمہ داری۔ کہتی ہے مولانا صاحب آپ کو کس نے مولانا بنایا ہے؟ ہم نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا کہ روٹی بنانے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ کون سی حدیث میں لکھا بتاؤ تو؟ لڑکا کہتا دیکھی۔ ہم نے کہا اور کر لے مولون سے شادی، کر، اب جب تو نے کی ہے تو بھگت۔ پھر میں نے 4 لوگوں کے ساتھ مل کے سمجھایا کہ دیکھو سماج کے اندر بھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اب تمہارا شوہر جب اتنا کر رہا ہے تو کھانا تم بھی، تب اس کو پیار سے سمجھایا، تب کہتی ہاں ایسے سمجھاؤ گے تو بنا دوں گی، لیکن اگر یہ کہو کہ کھانا بنانا تمہاری ذمہ داری، میری نہیں ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے مولانا یہاں بیان کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں کل ہماری عورتیں ہم سے کھانا بنوائیں۔ اتنا ظالم نہیں ہوں گی انشاءاللہ، اتنا ظالم نہیں ہوں گی، ظلم نہیں کریں گی۔ تو حضرت عمر نے اس کو سمجھایا کہ وہ کھانا بنا دیتی ہیں، کپڑا دھو دیتی ہیں، بچے کو نہلا دیتی ہیں، اس کا پیشاب اور پائخانہ صاف کر دیتی ہیں۔ کہتا ہاں یہ تو ہے، ہاں یہ تو ہے، ہاں یہ تو ہے۔ تو کہا پھر تھوڑی سی 2-4 باتیں سن لے، اس میں کیا بگڑ رہا تیرا؟ چپ، خاموش ہو جا۔ دیکھ میں کتنی بڑی حکومت کا مالک میں سن رہا ہوں اپنی بیوی کی، تو بھی سن لے۔ اس کو سمجھا دیا ہر معاملے میں اکڑ ہی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، عورت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ پسلیاں ہیں نا، یہ پسلی، یہ سب سے اوپر والی پسلی سے پیدا ہوئی عورت، بائیں طرف جو الٹی طرف، اور آپ دیکھیں گے پسلی جب آپ نکالو گے جسم سے تو ایسے نکلے گی، ایسے ٹیڑھی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم اس کو سیدھا کرو گے ایسے تو یہاں تک تو صحیح ہوگی، بس زیادہ کرو گے ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہو سکتی۔ خود اللہ کے نبی کہتے پسلی ٹیڑھی ہے، فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَ، اگر تم اس کو سیدھا کرنے گئے تو ٹوٹ جائے گی، وَإِن تَرَكَهُ لَمْ يَزَلْ عَوَجْ، اور اگر چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی۔ کیا کرو گے؟ اگر نہیں اس کو سیدھا کیا، چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی، اور سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ یعنی عورت ٹیڑھی ہے، سیدھا کرو گے تو طلاق ہو جائے گی۔
اس لیے ٹیڑھا ہی رہنے دو. یہ عورت کی فطرت بتائی اللہ کے رسول نے. تو ٹیڑھا پن تھوڑا سا برداشت کرو, کیونکہ سیدھا کرنے کے چکر میں رہو گے عورت کو تو عورت ٹوٹنا گوارا کر لے گی لیکن سیدھا نہیں ہوگی. اب اس سے زیادہ کھل کر اللہ کے نبی اور کیا بتائیں گے؟ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. مطلب یہ ہے کہ عورت کو پسلی کی طرح ہے, اس کو اسی حال میں رہنے دو جس حال میں وہ ہے. تھوڑی بہت باتیں اس کی سن لو, کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ گھر بگڑوائے. اپنی اولاد کے حقوق ادا کیجئے. بہت شکایتیں, مولانا میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا, مولانا میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا, مولانا اولاد بڑی نافرمان ہے. کیوں نافرمان ہے؟ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا, کہتا امیر المومنین میرا بیٹا یہ کرتا وہ کرتا, میری بات نہیں مانتا. حضرت عمر نے بیٹے کو بلایا اور ڈانٹا اس کو پکڑ کے. جب خوب ڈانٹ چکے تو اس نے کہا امیر المومنین ڈانٹ لیا, دل کی بھڑاس نکل گئی. کہاں, اب میں کچھ پوچھوں؟ کہا جی بولو کیا کہنا ہے. کہا آپ نے بیٹے کا, باپ کا تو حق بتا دیا, بیٹے کو یہ چاہیے, یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا, میں سب کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن بیٹے کا بھی کچھ حق ہے باپ کے اوپر. تو حضرت عمر نے کہا ہاں ہے. کہا کیا بتائیے؟ کہا کہ جب وہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے. دوسرا حق جب 7 دن کا ہو تو اس کا عقیقہ کرے. تیسرا حق جب وہ بالغ ہو جائے تو دیندار شریف گھر کی کسی لڑکی سے اس کی شادی کرا دے. یہ 3 حق باپ کے اوپر ہے بیٹے کے تعلق سے. کہا امیر المومنین میرے باپ سے پوچھو اس نے ان 3 حق میں سے کون سا حق ادا کیا میرا. کہا کا نام اس نے میرا رکھا ہے, یہ عربی میں کچھ بتایا اس نے جس کا نام ترجمہ ہوتا اردو میں کھٹمل. میں پیدا ہوا تو اس نے میرا نام رکھا کھٹمل, اور 7 دن کا ہوا تو اس نے عقیقہ نہیں کیا, اور جب میں بالغ ہوا تو میری شادی ایسی لڑکی سے کرا دی ہے جو بیوی نہیں ڈائن ہے. اب بتائیے کہ میں اس کا حق ادا کیسے کروں گا؟ تب حضرت عمر فاروق نے لڑکے کی بات کو سنا اور اس کے بعد پھر باپ کو ڈانٹا کہ جب تم اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کر رہے ہو تو کیا امید رکھو گے کہ آپ کی اولاد آپ کا حق ادا کرے گی؟ دونوں طرف ہیں معاملات. آپ اپنی اولاد کو رات کے 12 بجے تک 1 بجے تک اینڈرائیڈ موبائل دے دو اور آپ کی اولاد یوٹیوب میں لگی رہے, فیس بک میں لگی رہے, میسنجر پہ لگی رہے, اور پوری 2 GB پر اس کو جب تک ختم نہ کر لے بستر پہ سونے نہ جائے تو آپ اپنی اس اولاد سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی رب اغفر لی ولوالدیّ. کیا یہ کہے گی کہ اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے؟ آپ یہ امید لگاتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام جس مسجد کے جس محراب میں رہتی تھی, حضرت زکریا ان کی کفالت کرتے تھے. پڑھیے سورہ مریم قرآن میں. ان کے پاس بے موسم پھل آ گیا اس محراب کے اندر. آم کا موسم نہیں تھا, آم آ گیا. لیچی کا موسم نہیں تھا, کوئی پھل آ گیا جس کا موسم نہیں تھا. جب زکریا نے بے موسم پھل دیکھا مریم کے پاس مسجد کے محراب میں, جب بے موسم پھل دیکھا تو پوچھا انا لکے ھذا, آئے مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ اس پھل کا تو موسم نہیں ہے لیکن یہ پھل کہاں سے آ گیا؟ یعنی حضرت مریم کی کفالت کرنے والے زکریا علیہ السلام اپنی جس کی پرورش کر رہے ہیں مریم سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گیا. غور کریں, یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ باپ اپنی بیٹی سے پوچھے کہ بیٹی یہ تیرے پاس موبائل کہاں سے آیا ہے؟ تو گھر سے 4 کاپی لے کر اسکول گئی تھی, یہ 5ویں کاپی تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ میری بیٹی تیرے موبائل میں خالہ کا نمبر تھا, چچی کا نمبر تھا, پھوپھی کا نمبر تھا اور امی کا نمبر تھا, یہ 5واں نمبر تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ میری بیٹی تیرے موبائل میں 10 روپے کا بیلنس تھا, تجھے اپنے ماں باپ کو مس بیل مارنے کے لیے 10 روپے دیے تھے تاکہ کوئی ضرورت پڑے تو مس بیل مارنا, ہم تجھے کال کر لیں گے.
یہ تیرے موبائل میں واٹس ایپ چلانے کے لیے نیٹ پیک کیسے آ گیا؟ یہ 1 GB 1.5 GB تجھے جو نیٹ پیک مل رہا ہے یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ حضرت زکریا مریم سے پوچھ رہے ہیں، کون مریم؟ کون مریم جن کے پیٹ سے عیسیٰ پیدا ہوئے؟ کون مریم جن کو بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا عطا کیا؟ کون مریم جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جن کو پاک و صاف ستھرا ہونے کا اعلان اللہ نے کیا ہے کہ مریم کو کسی مرد نے چھوا نہیں، لیکن ہم نے پھر بھی ان کو ایک بیٹا دیا ہے۔ غور کرو، جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ کر رہا ہے، حضرت زکریا اس پاک دامن لڑکی سے بھی پوچھ رہے ہیں یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آ گیا ہے؟ میری بیٹی بتا، میری سرپرستی میں پلنے والی بتا، میری کفالت میں پلنے والی بتا، یہ بتانا ہوگا یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ میں نے دیا نہیں، تیرا کوئی بھائی ہے نہیں، پھر تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی نیک بندی تھی، اللہ والی تھی، اس لیے جواب دیتی ہے قالت ہوا من عند اللہ۔ زکریا میرے بارے میں غلط مت سوچو، آپ نے پالا ہے، آپ کے خون میں آپ کی پرورش کو میں ذلیل نہیں ہونے دوں گی، آپ کا نام کبھی خراب نہیں ہونے دوں گی، کسی لڑکے نے مجھے یہ پھل نہیں دیا ہے، کسی میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ، یہ پھل تو اللہ کی طرف سے آیا ہے، فرشتہ دے گیا ہے، یہ دنیا کا نہیں جنت کا پھل ہے، یہ میری عبادتوں کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے جنت سے بھیجا ہے، اس میں کسی لڑکے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جب مریم سے کلاس لی جا سکتی ہے تو ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی کلاس کیوں نہیں لے سکتے؟ ہم اپنی بچیوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ ہم ان سے سوال جواب کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ان سے کیوں نہیں پوچھ سکتے کہ بیٹی یہ رات میں 12 بجے تک کیوں جاگتی ہو؟ موبائل کیوں چلاتی ہو؟ موبائل پر کیوں رہتی ہو؟ یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے پوچھے، یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے پوچھے۔ ہم کہاں پوچھتے ہیں؟ کبھی آپ نے پوچھا یہ جلسے میں میلے لگتے ہیں اور میلوں میں جو شاپنگیں ہوتی ہیں اور لڑکیاں گھومتی ہیں، کیا کیا ہوتا ہے؟ جلسہ تو جب مولانا جرجی صاحب اسٹیج پہ آ جاتے ہیں تب نہ جلسہ ہوتا ہے، گھس گھس کے لوگ آ جاتے بیٹھ جاتے، پورا مجمع بھر جاتا، کہنا پڑتا ہٹ جاؤ بیٹھ جاؤ یہ کرو، اس سے پہلے تو کچھ نہیں کہنا پڑتا ہے۔ کتنے لوگ ٹہلتے ہیں، اور کل کے میں نے ایک جلسے میں دیکھا ہے ارریا کے جلسے میں، اتنی لڑکی اور جس دکان پہ لڑکی وہیں لڑکے، ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے ہوں۔ یہ صورتحال ہم نے دیکھی۔ جلسے میں ہم کو لا رہے ہیں لوگ کمرے سے، جلسے گاہ تک آنے تک دیکھ رہا ہوں، جہاں لڑکی جا رہی ہے اور پیچھے 4 5 لڑکے اس کے پیچھے لگ رہے ہیں۔ یہ مثال ہمیں دینا پڑ رہی ہے مولانا صاحب، یہ کتیا کتے والی مثال کیوں دے دی آپ نے؟ قرآن نے بھی کبھی کبھی مثالیں دی ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ اللہ نے بھی کہا ہے چوپائے ہیں اس سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ چوپایوں میں سور بھی آتا ہے، کتا بھی آتا ہے، اب سور پہ ببال ہوگا، مولانا صاحب نے سور کیوں کہہ دیا؟ ہمارے اتر پردیش میں کچھ کٹ ملا پیدا ہو گئے ہیں، کہتے ہیں جس نے اپنے منہ سے سور کہہ دیا اس کی 40 دن تک زبان گندی رہتی ہے۔ کیسے کیسے فتوے وہ دے رہے ہیں۔ اب سور کو سور نہیں کہو گے تو کیا PIG صاحب کہو گے؟ کتے کو کتا نہیں کہو گے کیا تو DOG صاحب کہو گے؟ کیا کہا جائے گا؟ ارے سور ہے تو ہے، کتا ہے تو ہے، اردو میں یہی کہا جاتا ہے۔ عربی میں کلب کہیں گے اور خنزیر کہیں گے، انگلش میں ڈاگ کہیں گے اور پگ کہیں گے، لیکن ہم تو اردو میں آپ کے سامنے بول رہے ہیں اس لیے سور ہی کہیں گے۔ ایسا لگتا ہے حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں میرے بھائیوں، موبائل دے دے کر جلسوں میں بھی آتے ہیں تو لڑکے بات کرتے ہیں آ جاؤ گی جلسے میں؟ ہاں آئیں گے، آج تو میرے پاپا بھیج دیں گے کیونکہ جلسہ ہے نا، جلسہ۔ پاپا سمجھ رہے ہیں میری بیٹی سہیلی کے ساتھ جا رہی ہے، پاپا کو یہ نہیں معلوم دونوں سہیلیوں نے اپنے اپنے سہیلا ڈھونڈ رکھے ہیں۔
یہ لڑکی ان کے گھر جاتی ہے کہ میرے ساتھ جلسے میں جا رہی ہے، بھیج دو. اس کے پاپا سمجھ رہے ہیں سہیلی کے ساتھ جا رہی ہے. پھر یہ اس کے گھر جاتی ہے، اس کے پاپا بھی سمجھ رہے ہیں سہیلی کے ساتھ. یہاں دونوں سہیلی الگ الگ ہوئی، دونوں اپنے اپنے سہیلا کو پکڑ لیا. تو میری مت کہنا، ہم تیری نہیں. اس اسکول میں جو پڑھ رہی ہو نا، یہ پرانے ہو چکے ہیں، یہ گیم ختم ہو چکا ہے. ناگپور کے اندر آر ایس ایس کے آفس میں بیٹھ کر یہ پلاننگ ہو چکی ہے کہ اسکولوں میں اور کالجوں میں مسلمان لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ ایڈمیشن دلاؤ اور زیادہ سے زیادہ ہندو لڑکوں سے کہا جائے کہ وہ مسلمان لڑکیوں سے پیار کریں اور ان کو اپنے چنگل میں پھنسائیں، کورٹ میرج کریں، شادی کریں اور ان سے 2-3 ہندو بچے پیدا کر کے ان کو چھوڑ دیں، ہٹا دیں، دھکے دے دیں اور ان لڑکیوں کو ان کے ماں باپ کے پاس بھیج دیں. یہ پلاننگ ہو چکی ہے ہماری بیٹیوں کے ساتھ، مسلمان لڑکیوں کے ساتھ. یہ پلاننگ آر ایس ایس سنگٹھن کر چکا ہے. ہم ابھی بھی آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں. جاؤ بیٹی کالج میں، جاؤ بیٹی پڑھو. آپ بھیج رہے ہیں تو بھائی کے ساتھ بھیجیے، لے جانے والا بھی ہو، لانے والا بھی ہو، اسکول کے گیٹ تک پہنچاتا ہو اور اسکول کے گیٹ سے لے کے واپس بھی آتا ہو. آپ کو نگرانی رکھنا پڑے گی. معاف کیجئے گا، آپ کا ڈرائیور نہیں چلے گا. آپ خود نگرانی کریے، یا تو خود پہنچائیے یا اپنے اس لڑکی کے بھائی کے ذریعے پہنچائیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہم جميع مسلمانوں کو اسلام جو انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار مذہب ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر انسانیت پیدا فرما دے. حضرت عمر فاروق نے جو خدمت